نہیں ہے غلامان حسین محمد. جسے مل گیا وہ ہم ہے. ہم نہ ادھر کی کرتے ہیں نہ ادھر کی کرتے ہیں, جو حق ہے وہی کرتے ہیں. بولیے تو حق ہے. نہ ہم مرتبہ کسی کا کم کر سکتے ہیں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں. اللہ اس کے رسول نے جو دے دیا وہ ایمان بڑی اللہ. حضرت مسلم بن عقیل بڑی داستان ہے. آپ نے بھی مقابلہ کیا, سپاہی ابن زیاد کے خیرات شہید ہوئے. آپ نے لکھ دیا تھا کہ حسین آؤ یہاں حالات صحیح ہیں. بہرحال خطوط پر خطوط جاتے رہے. حضرت امام حسین اپنے خانوادے کو لے کر چلتے چلتے یہ مقام ہے کربلا. 2 محرم کو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کی سواریں رک گئی, آگے بڑھنے نہیں پا رہی. آپ نے پوچھا کہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کربلا ہے. کہا کہ بس یہیں رک جاؤ, اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں میرے بابا کے ساتھ علی کے ساتھ ایک یہاں سے گزر رہا تھا. حضرت علی نے اپنے قافلے کو روک دیا اور کہا کہ قافلے والے آؤ, رک جاؤ, یہ میدان کربلا ہے. میرے بشارت دی گئی ہے, میرے آقا نے فرمایا ہے, میں نے سنا ہے. علی نے کہا کہ یہی میدان ہوگا جہاں میرے خانوادے کو لوٹ لیا جائے گا. یہاں میرا حسین, آپ نے نشان لگایا کہ یہاں میرا حسین ختم ہوگا. آپ نے کہا کہ یہاں خیمے جلائے جائیں گے میرے خانوادے کے. حضرت علی نے بتا دیا تھا. کس سے سنا تھا؟ میرے آقا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حسین جانتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے تھے. بولیے حسین کے قدم لا علمی میں نہیں گئے. حسین جانتے تھے کہ ایک وقت 61 ہجری میں مجھے شہید ہونا ہے. حسین جانتے تھے کہ مجھے اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا ہے. حسین کے صبر, استقامت اور رضا پر قربان جائے. سلام حسین تیری صبر اور رضا پر, جانتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہا تھا. آج یزید کی تعریف کر رہے ہیں لوگ. یزید کو آج وکیل مل گئے, یزید کو احترام سے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. ارے بدبختو, یہ گمراہ فرقے والوں سے کبھی ان کی صحبت میں, ان کی سنگت میں نہ جانا. یہ لٹے رہے ہیں ایمان کے, یزید کی تعریف کر رہے ہیں. بولیے کس کی؟ کس منہ سے یزید کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیا منہ لے کے روز محشر جاؤ گے اللہ کے حضور؟ ارے روز محشر حسین کا ہے اور حسین کے نانا کا ہے. جنت حسین کی, حسین کے نانا کی ہے. جب تک حسین کی اور حسین کے نانا کی شفاعت نہیں ہوگی جنت ہر ایک پہ حرام ہے. جملہ نہیں سنایا؟ سنو. جب تک حسین کے نانا کی شفاعت نہیں ہوگی جنت ہر ایک پہ, بولیے ہر ایک پہ, ساری انسانیت پر جنت حرام ہے جب تک رسول اللہ کی شفاعت. اور رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ فاسق اور فاجر لعنتی بدبخت یزید. حسین جانتے ہوئے چل رہے تھے. حسین جانتا تھا میرا حسین کہ مجھے 61 ہجری میں ایک وقت اپنے آپ کو اللہ کے حضور قربان کرنا ہے. میدان کربلا میں آئے, طویل داستان ہے, اب اتنی ضرورت نہیں ہے سنانے کی جتنی ضرورت ہے سن لو. بڑی اللہ ایک آنسو بھی اگر میرے حسین کی یاد میں نکل جائے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھنے سے پہلے نمازے جاؤ گے. عطائیں جھولی میں بھر جائیں گی, سینہ محبت رسول سے پر ہو جائے گا. ارے لوگوں, تمہیں کیا معلوم ہے جب حسین شہید ہوئے بیت المقدس تک عراق میں ہے کربلا, وہاں جب حسین وہ وقت شہادت بیت المقدس اسرائیل میں ہے, یروشلم, وہاں تک جس پتھر کو اٹھاتے تازہ خون نکلتا, جس پتھر کو اٹھاتے تازہ خون نکلتا. کربلا سے حسین کا خون بیت المقدس تک گیا. کیسے گیا, کون لے گیا؟ ہم بھی سمجھ گئے کہ حسین کا تازہ خون کہاں کہاں تک جاتا ہے. حسین کا غلام جب قبر میں جائے گا تو حسین کا خون اپنے غلاموں کو بچانے میری قبر میں بھی آ جائے گا. دماغ کو حاضر رکھو کہ حسین حسین ہے. سب کچھ
اس کا سکہ روز محشر چلے گا، اسی کا نانا ہوگا مقام محمود پر، بے شک اسی کا نانا ہوگا. عرش قائم کر دیا جائے گا، عرش پر کرسی رکھی جائے گی، کرسی پر رسول اللہ کو لا کے بٹھایا جائے گا. محشر کی بات سنا رہا ہوں. عرش یاد بولیے، عرش پر کرسی ہوگی، کرسی پر میرے آقا محمد رسول اللہ ہوں گے. بتایا جائے گا روز محشر آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے قیامت تک آنے والوں کو کہ دیکھو یہ عرش پر جو کرسی ہے، اس پہ جو براجمان ہے، اس پہ جو بیٹھا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سکہ محشر میں اسی کا چلتا ہے، آج اسی کی چلے گی. قیامت میں کسی اور کی نہیں چلتی، چلے گی تو محمد رسول اللہ، چلے گی تو مولا کائنات شیر اللہ کی، چلے گی تو حسن اور حسین کی، چلے گی تو حسین اور حسین کی. کیا حدیث صحیح، حدیث صحیح سنو، صحیح بخاری کی حدیث. محشر کے روز سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایسے میں آواز آئے گی، عرش کے پردوں سے آواز آئی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. کیوں کہ اب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو گیا. روز محشر کی بات سنو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. فاطمہ الزہرا کو 70,000 حوروں کے درمیان فاطمہ الزہرا کو جلوس سے حوروں کے درمیان جلوس کی شکل میں گزارا جائے گا. اہل محشر سے کہا جائے گا جھکا لو نظروں کو. قیامت میں یہ ہوتا ہے، بولی قیامت میں محشر میں یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ نفسی نفسی ہوتی ہے، ہم نے تو سنا ہے وہاں ہر ایک کو مل جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی جلوس کی شکل میں فاطمہ الزہرا کو گزارا جا رہا ہے. تمہیں کیا سنایا گیا؟ خبردار فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ رسول کی بیٹی ہے، تو عمل کر. اگر عمل کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر میں کیا سنا فاطمہ کے لیے چلے گی تو کس کی چلے گی؟ بڑی اللہ. محشر کے روز یہ بھی ہوتا ہے، کہا کیا اسی کے لیے تو محشر ہے. بولیے یہ شان آل رسول بتائے جانے والی ہے کہ اس طرح فاطمہ الزہرا کو گزارا جائے گا. اس شان سے فاطمہ الزہرا جائیں گی، جا کر عرش کے پائے کو پکڑ کر کہے گی کہاں ہے میرا انصاف؟ کیا بگاڑا تھا میرے لال نے، کیا بگاڑا تھا میرے حسن حسین نے کہ ایک کو شہادت زہر سے دیا گیا اور ایک کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہا ہوں. عرش تھرا رہا ہوگا، عرش ڈول رہا ہوگا. کیا انصاف ہو جب تک میرے لالوں کا، جب تک کربلا کا، حسن حسین کا انصاف نہیں ہوگا میں چھوڑوں گی نہیں. تو آواز آئے گی اے محمد بولیے دیکھ تیری شہزاد میرے آقا آئیں گے. کہا کہ بیٹا اپنا حساب تو ہوتا رہے گا. بولیے اپنا حساب تو امت کے لیے میں نے نوازوں کو قربان کر دیا. شفاعت کے لیے باپ بھی بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو حساب لیتا ہے. یہ کیسا رسول ہے کہ امت کے لیے کہے گا آ جا چل امت کو بلا لے. عرش میں بھی ایک عرش ہو، محشر میں بھی ایک محشر ہوگا، محشر میں بھی محشر ہوگا کہ اس شان سے اہل بیت اطہار کی عظمت بتائی جا رہی ہوگی. میرے آقا اللہ کے رسول کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج جناب فرما لیا. بڑی اللہ حسین جان کر کربلا کی طرف آ رہے تھے. اب میں آ رہا ہوں کربلا کی طرف آ گئے. چلو ایک ایک دن گزرتا رہا. 7 محرم آئی، دریائے فرات جس سے نہر کاٹ کر الخمہ لائی گئی تھی، 4000 سپاہیوں کو تعین کر دیا گیا کہ خبردار ہر کس و ناکس پیے، جانور پیے، چرند اور پرند پانی پیے. آل رسول پر آج سے پانی بند ہے. پانی بند کر دیا گیا. جو خیمے میں تھا وہ پانی ہوا. اہل بیت اطہار کے مقدس نزول سے منسیا
ان کی سیدانیاں، چھوٹے بچے، جوان سارے پیاسے ہیں. جب پانی نہیں ہے تو پھر غذا کا کیا ہوگا؟ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. 8 محرم آئی اسی حال میں، پھر 9 آئی، پھر 9 کی شب آئی. 10 محرم جو آج ہم جس رات بیٹھے ہیں اس کی رات آئی تو حضرت حسین نے، امام حسین نے کہا کہ کل یوم عاشور کو اس کا فیصلہ ہوگا. جانتے تھے نا کل اس کا فیصلہ ہوگا. رات شب عاشور کی میدان کربلا میں کس طرح گزر رہی ہے دیکھو. لوگوں ذرا اپنے آپ کو کربلا میں لے چلو کہ کیا وعدہ ہوگا اس وقت جب بے سر و سامانی کا عالم، ہتھیار نہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے، پانی نہیں، غذا کا اہتمام نہیں، اللہ تس کی صدائیں، پیاس کی صدائیں، بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں، سیدانیاں پانی کے لیے، معصوم بچے پانی کے لیے. وہ ماؤں کا جو دودھ پیتے ہیں ماؤں کا دودھ تک سوکھ گیا. رات آئی، آدھی رات کو کہیں یہ یزیدی فوج ابن زیاد اور اس کی ملعون فوج کہیں شمخو نہ مار دے، رات کو حملہ نہ کر دے. اس لیے حضرت عباس کو کہا امام حسین نے کہ رات کو دلایا گردی کرتے رہے، رات کو گشت لگاتے رہنا کہ کہیں کوئی حرکت نہ ہو جائے. حضرت عباس گزر رہے ہیں خیموں کے قریب سے، ہر ایک خیمے سے آوازیں آ رہی ہیں. حضرت شہر بانو کے خیمے سے قریب سے گزرے، وہ اللہ کے حضور عرض کر رہی ہے کہ پروردگار کل 10 محرم یوم عاشور کا دن ہوگا، ہر کوئی امام حسین پر قربان ہو رہا ہوگا. میں اپنے ننھے شہزادے کو میرے آقا پر قربان کروں گی. یہ دعائیں ہو. حضرت زینب کے قریب سے گزرے، خیمے سے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حسن حسین کی یہ بہن ہے. حضرت زینب ان کی عالم تھا جہاں مردی کا کہ آپ بات کرتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ علی بول رہے ہیں. بولیے شیر خدا، شیر خدا صد اللہ بول رہے ہیں. آپ چلتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ علی چل رہے ہیں. آپ کبھی سامنے آ جاتی تو لوگوں کے دلوں پہ ہیبت چھا جاتی. یہ حضرت زینب حسن حسین کی یہ بہن جو حسین کے ساتھ کھڑی رہی آخر تک میدان کربلا میں. حضرت زینب نے کہا پروردگار کل کا دن ہوگا، میں اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کا وقت آ گیا. یہی ہو رہا تھا. کہیں سے تلاوت کی آواز، کہیں سے درود شریف کی آواز، کہیں سے حمد و ثنا کی آواز، کہیں سے ہچکیاں کل صبح کو میں حسین کے لیے یہ نذرانہ پیش کرنے والی ہے. رات بھر یہی ہوتا رہا. نماز فجر کا وقت قریب آیا، نماز فجر کا وقت قریب آیا. حسین تشریف لائے، کہا علی اکبر سے کہ بیٹا جاؤ اذان دو. علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر حسن اور حسین دونوں کو ملاتے تو رسول کا سراپا بنتا. صحابہ کرام کو جب رسول اللہ کی دیکھنے کی خواہش ہوتی تو حسن اور حسین کو دیکھ لیتے، مگر اللہ نے علی اکبر حسین کو وہ بیٹا دیا کہ صرف علی اکبر کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ یاد آ جاتا. علی اکبر کو دیکھنا، رسول اللہ کو دیکھنا تو ہم شبیہ پیغمبر تھے. کہا بیٹا جاؤ اذان دو. تو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر آئے، کانوں میں انگلیاں رکھ کے کہا اللہ اکبر کی صدا گونجی. دست کربلا میں علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر حسین کا بیٹا نواز رسول نے جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تو دست کربلا کانپ اٹھا. لوگوں ایک ہی میدان ہے کربلا کا، ادھر یزیدی فوج ہے، ادھر حسینی خیمہ ہے. یہاں 72 ہے، وہاں ہزاروں ہیں. نماز فجر کے لیے وہاں بھی اذان دی جا رہی ہے، نماز فجر کے لیے یہاں بھی اذانیں دی جا رہی ہے. کیا کہو گے کہ کہاں ہے، کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دین، کہاں ہے اللہ، کس پر کرم کرے گا آپ کے سامنے ہے. ہزاروں ادھر بھی ہے، ہزاروں ادھر بھی ہے. نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے. اذانیں وہاں بھی گونج رہی ہے، اذانیں یہاں بھی گونج رہی ہے. بتاؤ ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے.
دعائیں بہت ہوتی ہیں، بہت ہو گئے دعائیں کرنے والے. پہلے کیا تھا؟ بزرگوں سے، بڑے لوگوں سے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو. اللہ والوں سے، پیر و مرشد سے، بزرگوں سے کہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی مخصوص دعا کیوں، کہا کہ ہاتھ ملاتے ہوئے دعاؤں میں خیال رکھو. اتنا بات کو پھیلا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دعائیں کرنے والے بڑھ گئے تو اب اثر کیا رہا؟ دعا کے لیے جا رہے ہیں، دعا کے لیے جائے ہزاروں ہے، لاکھوں ہے، یہاں 72 ہے. بولیے 72 آل رسول کا